رسول اللہ ایک دن تقریر کر رہے تھے، فرمایا من المفلس، فقیر مفلس کون ہے؟ آپ بتائیے ضمیر صاحب، آپ کے خیال ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من لا درہم ولا مال ولا متاع، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، پونجی نہ ہو۔ مطلب شاید یہ ہے ہمیں یہ تو آنے جانے والی چیزیں ہیں، کل تک پنچر بناتے تھے، آج لڑکا جو ہے وہ IAS ہو گیا ہے، شیروانی پہن لیا، چھڑی لے کے چل رہے ہیں، وہ غریبی مفلسی ختم ہو گئی۔ تو یہ کل تک وسیع حسن صاحب کار سے چلتے تھے، آج سائیکل بھی بنوانے کا، پنچر بنوانے کا پیسہ نہیں ہے، تو یہ تو آتا جاتا ہے نا۔ یہ دنیا کی نہ غربت کا کوئی اعتبار ہے، نہ دولت کا کوئی اعتبار، یہ بھی جانے والی، وہ بھی جانے والی۔ اصل مفلس کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ حقیقی مسلم مفلس وہ ہے کہ انسان قیامت میں آئے، سمجھ گئے آپ، 18 ٹائر پر لات کے نیکیاں، 5000 مجلس ہے، سمجھ گئے آپ، نماز ایک وقت کی قضا نہیں ہے، غریبوں کی مدد بھی بہت کیا ہے، حج 4-5 بار کر لیا ہے، کربلا 20 بار گئے ہیں، پورا نیکیوں سے ٹرک لدا ہوا ہے صاحب، قیامت میں پہنچے تب تک بلا حساب تو جائے گا نہیں نا۔ تب تک ایک آدمی آیا وقد شتم ھذا، جس کو گالی دیا، آ جائے گا پالنے والے، انہوں نے مجھ کو گالی دیا تھا مولوی صاحب نے۔ ڈیجیٹل ٹرانسفر تو مین وہیں دکھائی دے گا، وہاں دکھائی دے گا، کوئی تو کیا ہوا، تم کو کیا صاحب گالی دی تھی انہوں نے، بدلہ دو، اب وہاں کیا دے دیں گے؟ اب مولوی صاحب کے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کسی کیوں کو اپنے مولوی صاحب کے پاس تو کچھ ہے نہیں، کہ بولو نماز ہے ان کے کھاتے میں، ہاں صاحب کا ڈال دو اس کو، تو جس کو ہم نے گالی دیا تھا وہ تو نماز لے گیا۔ تب تک دوسرا آیا، کہنے لگے صاحب یہ وہاں کانپور میں مجلس پڑھ رہے تھے، میں آگے بیٹھا تھا، انہوں نے جان بوجھ کے ہم سے ایسا سوال کیا کہ ہم جواب نہ دے پائیں، لوگ ہنس پڑے، ہم بے عزت ہو گئے صاحب، ہماری بے عزتی کا حل کیا ہوگا؟ کہ دے دو روزہ لے جائے۔ تب تک جو ہے وہ ہمارے پڑوسی تھے سریش بھائی، صلوات برما، سنیے جی، تو دیکھیے ہماری آمدنی ہے 2 لاکھ روپے مہینے کی، کسی کے پاس 100 روپیہ باقی ہے میں مانگنے، لیکن اگر ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے تو ہم 10 روپیہ تلاش کریں کہاں باقی ہے، کہاں باقی ہے نا۔ ہمارے گاؤں میں کوئی جلوس تھا، لڑکوں نے کہا وہاں سے ایک انجمن کر لیجئے گا، فیض آباد سے انجمن لے کے چلے، تو وہ صاحب بس گاؤں کے اندر جا ہی نہیں سکتی تھی، وہیں سڑک پہ چھوڑ دیا، پیدل چلے، شہری لڑکے، لہلہاتا گنے کا کھیت تھا، مولوی صاحب یہ آپ کا ہے، مولوی صاحب کو شرم آئی کہتے ہوئے کہ میری اوقات نہیں ہے، غور کر رہے ہیں، ہاں کھا لو کوئی بات، تو معلوم ہوا 40 لڑکے تھے، 40 گنا تو گیا صاحب، سمجھ گئے آپ۔ تو یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، سریش بھائی بھی بولے نہیں، احمد میں سب کو آنا پائی کا حساب ہے، وہ آ گئے کہ صاحب انہوں نے میرا 40 گنا توڑوا دیا، ذمہ دار یہ ہے۔ کہ تب بھائی سریش صاحب کیسے طے ہوگا، کہ کچھ دلا دیجئے، جب آدمی خودے پر جائے تو مانگے گا نا، ٹھیک ہے جو غریبوں کی مدد کیے دے دو سریش بھائی کو۔ تب تک یہ آ گئے، خلاصہ کلام یہ کہ بیوی آ گئی، صلوات جی، روایت ہے، خلاصہ یہ کہ بیوی آ گئی، کیا بھائی تمہارا میٹر، مہر نہیں دیا صاحب، آواز قدرت آئے گی، عبدی زوجتک امتی علی عہدی، میرے بندے میں نے اپنی کنیز سے تیری شادی کروائی تھی اپنی شرط پر، تو نے جو ہے وہ شرط پوری نہیں کی، مہر نہیں دیا نا، دنیا میں تمہارا وکیل بڑا تگڑا تھا، وہ کیس ہار گئی، آج میں اس کا ولی ہوں، وکیل ہوں، لاؤ نکالو مہر۔ اب وہاں کیا ہے، کچھ سریش بھیا لے گئے، کچھ یہ لے گئے، کچھ یہ لے گئے، بچائی کچھ نہیں ہے، کہاں صاحب حج ہے، کہ دے دو اس کی بیوی کو، زیارت ہے، دے دو اس کی بیوی کو، 4-5 اشرا بچا ہے صاحب کا، دے دو اس کی بیوی کو۔ اب معلوم ہوا مہر ادا نہیں ہوا، روایت کہتی ہے، جنرلی ہے، وَإِن فَنَيَتْ حَسَنَاتُ،
اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جو دعوے دار لوگ ہیں بھیا اب کیسے سیٹلمنٹ ہوگا؟ تو وہی صورت ہے کہ اب جو گناہ ہے بیوی کا کہاں کا ڈال دو مولوی صاحب کے کھاتے میں، ان کا ڈال دو مولوی صاحب کے کھاتے میں۔ تو یہاں سے تو گئے تھے صاحب نماز روزہ حج زکوٰۃ کربلا زیارت سب لے کر کے، کوئی حج لے گیا کوئی زکوٰۃ لے گیا کوئی کربلا لے گیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوگا؟ گئے تھے تو پورا ٹرک لاد کر کے، وہاں اعمال کے نام پر کچھ نہیں گناہ پڑا ہوا ہے۔ اب یہ مولوی صاحب میں ابا قبا کے کہاں جائیں گے؟ بولیے جہنم میں۔ مجھ کو اس سے انکار نہیں ہے کہ شاعری اہل بیت بہت اہم ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ ذکر اہل بیت انسان کے لیے جنت کا سبب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب جب تمہارے کھاتے میں رہے گا تب نا مجلس پڑھو گے تم، جنت میں جائے گا وہ جس کا بقایا ہے۔ صلوات بر محمد